بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین اور سامعات، آج کی اس نئی ویڈیو پر تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مواخات مدینہ کے بارے میں۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی مواخات کے بارے میں چند اہم معلومات۔ سوال: مواخات کے لیے انصار اور مہاجرین کا اجتماع کس کے گھر ہوا؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ سوال: مواخات کے موقع پر کتنے مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے؟ جواب: 45 مہاجرین اور 45 انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات میں اپنا بھائی کس کو بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: مواخات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کن کا بھائی بنایا گیا؟ جواب: حضرت ابوبکر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی بنے۔ سوال: مواخات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کن کا بھائی بنایا گیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ سوال: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس احسان مندی کا مظاہرہ کیا؟ جواب: حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سوال: مدینہ کے اطراف میں یہود کے کتنے قبائل آباد تھے؟ جواب: 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سوال: مدینہ کے اندر یہود کے کتنے قبائل آباد تھے؟ جواب: 2 قبائل، اوس اور خزرج۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: ہجرت مدینہ کے بعد جب کافی عرصہ بعد تک مہاجرین کے اولاد نرینہ پیدا نہ ہوئی تو یہود نے کیا بات مشہور کی؟ جواب: یہ مشہور ہو گیا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ سوال: ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین مدینہ کے ہاں سب سے پہلے بچہ کون سا پیدا ہوا؟ جواب: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: ہجرت مدینہ کے بعد کتنا عرصہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا؟ جواب: 16 یا 17 ماہ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قبلہ بدلنے کا حکم ہوا؟ جواب: مسجد بنو سلمہ میں۔ سوال: مسجد بنو سلمہ کس نام سے مشہور ہوئی؟ جواب: مسجد قبلتین۔ سوال: تحویل کعبہ یعنی قبلہ کا تبدیل ہونے کا حکم کب نازل ہوا؟ جواب: شعبان سن 2 ہجری میں۔ سوال: سن 2 ہجری میں کون کون سے احکامات نازل ہوئے؟ جواب: روزے کا حکم نازل ہوا، فطرانے کا حکم، عیدین کا حکم، قربانی کا حکم، درود شریف کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔